बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 26 सितंबर का आगाज़ हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे उस अहम तरीन मुलाकात के हवाले से जिसका सबको इंतज़ार था। तमाम नज़रें, कम अज़ कम पाकिस्तानियों की नज़रें लगी हुई थी वाशिंगटन डीसी, अमरीकी दारुल हुकूमत वाइट हाउस पर, जहां अहम तरीन मुलाकात होनी थी पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। अब ये मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात में जो तबादला हुआ है मुस्कुराहटों का, जो प्रोटोकॉल मिला है पाकिस्तानी डेलीगेशन को, और उसके बाद जो खामोशी है वो क्या बताती है। इस मुलाकात के हवाले से मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस और अभी तक की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा, जो मेरी वहाँ पर लोगों से बात हुई है उसके हवाले से। और फिर अभी तक कोई ऑफिशियल हैंड आउट सामने नहीं आया है इस मुलाकात के हवाले से, कब तक एक्सपेक्टेड है और उसमें क्या मुतवक्के है, और ख़ास तौर पर तस्वीरों की अपनी एक ज़ुबान होती है। इस मुलाकात की अब तक जो तस्वीर सामने आई हैं, उन तस्वीर से इस मुलाकात के बारे में क्या राय कायम की जा सकती है, या कम अज़ कम मैंने क्या राय कायम की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस मुलाकात के हवाले से मैं आपको आगाज़ में ये बता दूं कि ये मुलाकात अपने जो स्टिपुलेटेड या एलोकेटेड टाइम है उससे ज़्यादा चली है। पाकिस्तानी वफ़द जो है उसकी मुलाकात जो अमरीकी सदर से हुई, ये जहन में रखिए कि अमरीकी सदर उनको दुनिया के मसरूफ़ तरीन अशख़ास में से माना जाता है कि एक ऐसा डिग्नेटरी, एक ऐसा शख्स जिसकी मुलाकातें कई कई माह पहले शेड्यूल होती हैं, उनके लिए काम किया जाता है। स्टाफ जो है उसके लिए टॉकिंग पॉइंट्स तैयार करता है, एजेंडा क्या होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि थोड़े से मुख्तलिफ आदमी हैं, वो ऑफ द कफ बहुत सारे रिमार्क्स दे जाते हैं, बहुत सारी बातें कर जाते हैं। तो ये मुलाकात जो है, इसके लिए जो डेजिग्नेटेड टाइम था वो 4:30 बजे का था। मेरी इत्तला के मुताबिक ये मुलाकात 4:30 बजे शुरू नहीं हुई, ये उससे थोड़ा लेट शुरू हुई। लेकिन इस मुलाकात के लिए जो मुख्तस वक्त था उससे काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो ये मुलाकात चली है। एग्जैक्टली अंदर से अभी ये तफसील सामने नहीं आई, लेकिन रफली ये जो मेरी बात हुई है, जो रफ एस्टिमेट है उन रिपोर्टर्स का जो वहाँ पर मौजूद थे, वो यही है कि 90 मिनट के करीब लगभग ये मुलाकात चली है। और इस मुलाकात ने लास्ट करना था 30 से 45 मिनट के दरमियान इस मुलाकात ने कंक्लूड होना था। तो ये मुलाकात लगभग दुगने टाइम में ख़त्म हुई है, जिसका मतलब ये है कि एट लेंथ डिस्कशन हुई है बहुत सारे मामलात पर। एक और चीज़ आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इस मुलाकात को क्लोज्ड फॉर मीडिया रखा गया था। यानी इसमें प्रेस इनवाइटेड नहीं था, क्वेश्चन आंसर, कोई जॉइंट प्रेसर, या फिर वो जो मुलाकात के दौरान प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती हैं या हैंडशेक होता है, उसके लिए तमाम मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया था। इसकी मुमकिन तौर पर क्या वजह हो सकती है, तो इस तमाम मामले पर बात करेंगे, और किन हालात में, किस आलमी और इलाकाई मंजरनामे में ये मुलाकात हो रही है, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह मुलाकात कैसी हुई होगी। आगाज़ में मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है उसको प्रोटोकॉल जो मिला है वो प्रोटोकॉल मुतवक्के प्रोटोकॉल से ज़्यादा है। माजी में भी पाकिस्तानी डिग्नेटरीज़ उन्होंने अमरीकी सदूर के साथ मुलाकातें की हैं, लेकिन उनके ऑप्टिक्स थोड़े से मुख्तलिफ रहे हैं। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब अगर आप वाशिंगटन डीसी की बात करें तो दर्जन से ज़ायद हेलीपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं, और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो लाखों लोग ट्रैवल करते हैं इन एंड आउट ऑफ वाशिंगटन डीसी एवरी डे, और उसके लिए मुख्तलिफ मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो एंड्रयूज़ एयर बेस है उसके बारे में सबको मालूम है कि इट हाउसेस एयरफोर्स 1, यानी अमरीकी सदर का वो तैयारा जिस पे अमरीकी सदर ट्रैवल करते हैं, वो एंड्रयूज़ एयर बेस पे होता है। वहाँ से एक स्पेशल लाउंज है और उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो एंड्रयूज़ एयरबेस तक एक्सेस जो है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स को दिया जाता है, डिग्नेटरीज़ को। बहुत सारे ममालिक हैं जिनके डिग्नेटरीज़ वहाँ पर लैंड करते हैं, लेकिन फिर बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके जो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो दीगर एयरपोर्ट्स पर लैंड करते हैं और फिर क़याम कर रहे होते हैं, और फिर जब उनका टाइम होता है तो फिर वो वाशिंगटन में वाइट हाउस पहुंचते हैं मुलाकात के लिए। तो पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है उसने लैंड किया एंड्रयूज़ एयरबेस पर, और वहाँ पर उनका इस्तकबाल हुआ।
اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بڑا ٹائٹ شیڈیول تھا. پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ آلریڈی نیو یارک اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے آیا تھا, وہاں سے پرائم منسٹر نے ٹریول کرنا تھا, تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بندوبست, خصوصی بندوبست کیا گیا ہو کہ ہیسل فری ایکسیس ہو پاکستانی ڈیلیگیشن کا وائٹ ہاؤس تک. بہرحال پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس پہنچتا ہے, اور اس سے پہلے ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوان, ان کی ملاقات تھی. ان کے 3 قسم کے انٹریکشنز تھے. ایک جو ہے وہ ان کا اوپن میڈیا انٹریکشن تھا, ایک جو پریس کو اپرچونٹی دی گئی تھی, اوپن فار میڈیا رکھا گیا تھا ایک سیشن, جہاں پر ان کی پلیزنٹریز ایکسچینج ہونا, مصافحہ ہونا, بیٹھنا اور ایک مختصر سے گفتگو کرنا. اور اس کے بعد ان کی بائیلیٹرل میٹنگ تھی طیب اردوان کے ساتھ, اور پھر ان کا ایک ورکنگ لنچ تھا, ایک بائیلیٹرل ورکنگ لنچ تھا جو ترکی کا ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ. تو اس کے لیے جو ٹائم رکھا گیا تھا وہ 3:30 بجے کنکلوڈ ہونا تھا, اور 3:30 سے 4:30 تک امریکی صدر نے کچھ ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کرنے تھے, اور اس کے بعد 4:30 بجے ٹائم رکھا گیا تھا پاکستانی ڈیلیگیشن کی میٹنگ کا, جس نے 5 سے 5:15 5:30 تک میکسیمم جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جانا تھا. لیکن یہ میٹنگ جو ہے وہ زیادہ وقت چلی ہے. 6:24 پر پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوا ہے. اب اس ملاقات سے پہلے جو میڈیا انٹریکشن تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایگزیکٹو آرڈرز سائن کرنے کے دوران وہاں پر میڈیا موجود تھا. اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مختصر سی گفتگو کی, لگ بھگ 24 سیکنڈ کی, پاکستان کے وفد کے حوالے سے. پہلے آغاز میں آپ کو وہ سنوا دوں, پھر ہم بات کریں گے کہ جو میٹنگ کے آپٹکس ہیں, جو تصاویر آئی ہیں, وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں, اور اب تک کی جو تفصیلات ہیں ان سے کیا اندازہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. یہ سنیے ذرا. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک گریٹ لیڈر جو ہیں وہ ہم میرے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, ایک عظیم رہنما شہباز شریف. بلکہ انہوں نے شہباز شریف کا پہلے صرف کہا کہ وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور گریٹ فیلڈ مارشل, عظیم فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی میرے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ انفیکٹ یہ دونوں جو ہے وہ بڑے عظیم رہنما ہیں, یہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جو ابھی ہم لیٹ ہو گئے ہیں اس ملاقات کے لیے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی یہیں پر وائٹ ہاؤس میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ لیٹ یہ ملاقات شروع ہوئی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو لوگ جانتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ عموماً جو دوست ممالک ہیں ان کے رہنماؤں کو, یا جن کو وہ دوست سمجھتے ہیں, ان کے رہنماؤں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں صفت کا استعمال کرتے ہیں, ایجیکٹیوز یوز کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. ان کو گریٹ قرار دیتے ہیں, ان کو کبھی بہت ہی جو ہے وہ ذہین فتین قرار دیتے ہیں, کچھ کو اپنا بھائی قرار دے دیتے ہیں کہ ہی از جسٹ لائک مائی ٹوین بردر. یا پھر جس طرح وہ عبد الفتاح السیسی کے بارے میں کہتے تھے کہ آف آل دا ڈکٹیٹرز آئی لو عبد الفتاح السیسی دا موسٹ. وکٹر اوربن کو وہ اپنا ٹوین بردر کہتے تھے, کبھی وہ جائر بولسنیرو کو اپنا ٹوین بردر کہتے تھے. محمد بن سلمان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ولادیمر پوٹن یا شی جن پنگ, یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نارتھ کورین ڈکٹیٹر ہیں, ان کا تعارف جو ہے وہ بڑے اچھے الفاظ میں کراتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے میڈیا کو بتایا کہ میں ملنے جا رہا ہوں, اور میری ملاقات ہونے جا رہی ہے پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ. اور پھر یہ ملاقات ہوتی ہے. جو تصاویر آئی ہیں ان تصاویر کے مطابق پاکستانی ڈیلیگیشن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے, وزیر اعظم شہباز شریف تھے, اور جو پاکستان کے چیف آف پروٹوکول ہیں فارن آفس کے عثمان ٹیپو صاحب, وہ اس ملاقات میں موجود تھے. اس کے علاوہ تصاویر میں کم از کم جو ابھی تک میرے سامنے آئی ہیں, اندر کس کس کو ایگزیکٹلی اس میٹنگ کا ایکسیس ملا, یہ ابھی تک جو ہے وہ اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی. البتہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے بڑا کلیئرلی کہ جن 3 لوگوں کا میں نے نام لیا یہ وہاں پر ملاقات میں موجود تھے. اب پریس انٹریکشن نہیں ہوا, اور ایک کلوزڈ فار میڈیا جو ہے وہ رکھا گیا اس کو, اور بڑا ہی لمیٹڈ ایکسیس جو وہاں
پر وائٹ ہاؤس میں آفیشیل میڈیا موجود ہوتا ہے. گیٹی امیجز نے اس کے کچھ تصاویر جو ہیں وہ جاری کی ہیں. ان کو بھی ظاہر ہے کہ وہاں پر جو آفیشیلی سٹاف ہوتا ہے جو اس کو کیپچر کرتا ہے, اور 2 رپورٹرز ہیں جن کو انسائیڈ وائٹ ہاؤس ایکسیس ملا تھا. ایک جہانزیب علی ہیں, دوسرا نعمان ہیں. ان کو ایکسیس ملا تھا, لیکن ان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کو انٹریکشن کرنے کا موقع ملا یا نہیں, ان کا انٹریکشن ہوا یا نہیں. اب جو ملاقات کی تصاویر سامنے آئی ہیں, ان تصاویر کو دیکھ کر تو باقاعدہ یہ لگتا ہے کہ بہت ہی زبردست قسم کا یہ انٹریکشن ہوا, اور اس میں شہباز شریف جو ہیں وہ بالکل دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. اور پھر جو ملاقات ہے اس ملاقات کے بعد لی جانے والی تصویر میں بائیں جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں, اور دائیں جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے شہباز شریف, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تھمز اپ کیا ہوا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں مطمئن ہے خاصے کہ وہ ملاقات بڑے بہترین انداز میں ہوئی. اور پھر جو امیجز جاری کیے گئے اس میں بڑی ہی ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستانی ڈیلیگیشن میں سید عاصم منیر بھی, شہباز شریف بھی. اور شہباز شریف نے اپنے مخصوص انداز میں, یعنی دونوں ہاتھ اپنے وہ نیچے رکھتے ہیں اور دوسرے بندے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھے. اور مارکو روبیو جو امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے رکھا ہوا, اور وہ کہکہا لگا رہے ہیں. وہ تصویر جو ہے وہ اس وقت بڑی وائرل ہے, گیٹی امیجز نے جاری کی ہے. اب اس میٹنگ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک مخصوص ماحول ہے جس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے, اور حیران کن طور پر وہ برتھ ڈے کی جو کال کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نریندر مودی کو, وہ پرینک کال ثابت ہوئی, جس میں انہوں نے مودی کو بھی بڑا گریٹ لیڈر کہا تھا, لیکن پھر جو ان کی تقریر ہے جو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں, وہ تقریر بتاتی ہے کہ معاملات انڈیا کے ساتھ کو بہت بہتر نہیں ہوئے. اور پھر اسی ملاقات, اس ٹیلی فون کال کے بعد امریکہ نے کچھ بہت ہی اہم سٹیپس جو ویزاز کے حوالے سے اٹھایا ہے, چابہار پورٹ کو سینکشن کرنے کے حوالے سے, انڈیا کے اوپر جو پابندیاں نئی ہیں, ٹیرفس والے معاملے پر کوئی بریک تھرو ابھی تک نہ ہونا, نہ اس کی کوئی راہ نظر آنا. واضح لگتا ہے کہ ایک پرینک ہوا ہے نریندر مودی کے ساتھ, اور نریندر مودی شاید اسی وجہ سے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے نہیں پہنچے. بہرحال ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. پاکستان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ملاقات اگر اپنے ایلوکیٹڈ ٹائم سے زیادہ چلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے معاملات, اب ڈونلڈ ٹرمپ آج کل جن معاملات پر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اسرائیل کا معاملہ, مڈل ایسٹ کا معاملہ, ایران کا معاملہ اور بگرام ایئر بیس آج کل تسلسل کے ساتھ وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو پاکستان سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں یہ غیر ممکن ہے کہ روس کا, چین کا, انڈیا کا, سعودی عرب کا, اسرائیل کا, مڈل ایسٹ کا, ایران کا اور افغانستان کا معاملہ ڈسکس نہ ہوا ہو. یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے بگرام ایئر بیس کے حوالے سے اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس چاہتے ہیں, یہ معاملہ رکھا ہوگا. اور اس کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ میں اس کا کنٹرول اس وجہ سے لینا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بنائی امریکہ نے تھی جو کہ فیکچولی انکریکٹ ہے. وہ اس وقت سوویت یونین نے جو ہے وہ 50s میں بنائی تھی وہ بگرام ایئر بیس. بہرحال انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ امریکہ نے بنائی ہے, اور دوسرا وہ اس کا کنٹرول اس لیے چاہتے ہیں کہ یہاں سے 1 گھنٹے کی پرواز پر جو چین ہے اس کی ایٹمی جو اس کے یورینیم انریچمنٹ کے ایٹم بم بنانے کے جو اس کی اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں وہ ساری کی ساری اس کی 1 گھنٹے کی پرواز میں آتی ہیں, لہٰذا میں بگرام ایئر بیس کا کنٹرول چاہتا ہوں. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان وہ ڈائریکٹلی جو طالبان ہیں, طالبان رجیم ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کے ساتھ بھی امریکی انتظامیہ جو ہے وہ انگیج کرنا شروع کر چکی ہے, بیانات جو ہیں وہ ایکسچینج ہونا شروع ہو چکے ہیں. لیکن پاکستان اس معاملے میں کلیدی ہے, تو یہ معاملہ رکھا گیا ہوگا. دوسرا جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے, اس جنگ کے خاتمے کے بعد یہ بات بڑی شد و مد سے کہی گئی امریکہ کی طرف سے, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں کردار ادا کر رہا ہے ایران کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے. اب حیران کن طور پر جو ایرانین سپریم لیڈر ہیں انہوں نے جس وقت
یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اس وقت انہوں نے انرچمنٹ کے حوالے سے جو یورینیم کی افسودگی کا معاملہ ہے اس پہ یہ بتایا کہ 60% جو ہے وہ اس کی جو انرچمنٹ ہے وہ ایران کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ اگرچہ کہا کہ ہمارے عزائم نہیں ہیں کہ ہم کو ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں یا پھر ہم ایسے ہتھیار بنانا چاہتے ہیں جو بڑے پیمانے پر تباہی کرتے ہوں، لیکن ان کی گفتگو وہ ہے جو ورلڈ لیڈرز کو، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کو، امریکہ کو یقیناً پسند نہیں آئی ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایران کا معاملہ، ایران کے جوہری پروگرام کا معاملہ وہ انڈر ڈسکشن آیا ہوگا۔ انڈیا والے معاملے پر ظاہر ہے کہ جس طریقے سے امریکی صدر ایک پھندا کستے ہوئے نظر آتے ہیں، جس پہ میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ دی امریکنز وانٹ، ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس ٹو کٹ اے بیٹر ڈیل، ان سے ایک بہتر ڈیل جو ہے وہ کٹ کرنے کے لیے اتنا دباؤ بڑھا رہے ہیں، رشیا سے اس کو دور کرنے کے لیے، رشین آئل امپورٹس سے روکنے کے لیے، اور اس کے جو ظاہر ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے، برکس کی ایکسپینشن کے حوالے سے جو عزائم ہیں اس سے روکنے کے لیے، اور پھر اپنی سے ڈیفنس پرچیزز وہ یہ چاہتا ہے امریکہ کے وہ ہوں، اور ان کو ایک بیٹر جو ہے وہ ٹیرف ملے، انڈیا زیادہ امپورٹس کرے، اور امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ ایکسپورٹس کر پائے۔ انڈیا کو اس حوالے سے یقیناً انڈیا والا معاملہ زیر بحث آیا ہوگا، اس کا تذکرہ ہوا ہوگا، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی اس کا معاملہ زیر بحث آیا ہوگا، پھر جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے SMDA، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ اب لوگوں کو علم ہے، اور زیادہ رائے یہی ہے کہ امریکہ کو معلوم تھا، امریکہ کو کانفیڈنس میں لے کر یا امریکہ کو انفارم کر کے یہ ڈیل ہوئی ہے، اسی وجہ سے وائٹ ہاؤس نے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے قطعی طور پر نیگیٹیولی ریاکٹ نہیں کیا اس ڈیل کے حوالے سے۔ تو یقیناً یہ ڈسکشن میں آیا ہوگا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی چاہتے ہیں، ان کی جو ملاقات ہوئی مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ، جو ان کے ہیڈ آف ڈیلیگیشنز تھے ان کے ساتھ نیو یارک میں، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ وہ اسرائیل کے معاملے پر نارملائزیشن، تو یقیناً پاکستان کا کیا کردار اس حوالے سے ہو سکتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا کن بنیادوں پر ہو سکتا ہے، اس کے لیے جو مسلم ورلڈ ہے اس کی ڈیمانڈ، اور فلسطینینز ان کے رائٹس کے حوالے سے کہ وہ ان کا تحفظ ہو سکے، اس کو سیف گارڈ کیا جا سکے، اس دونوں یعنی کہ طرفین جو ہیں وہ خوش ہوں اور اس معاملے کے اوپر کوئی سیٹلمنٹ ہو، تو یقیناً یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا ہوگا۔ اور ساتھ میں روس کے حوالے سے یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جو عمران خان صاحب کا دورہ ہوا تھا اس وقت معاملات یوکرین جنگ، اس وقت معاملات کہاں پر تھے، اور اس کے بعد امریکہ نے بہت سارے ممالک کو روس کے ساتھ تعلقات پر پنش بھی کیا، لیکن ہماری جو ڈومیسٹک پریشرز تھے اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی پریس کانفرنس کی تھی مصدق ملک صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آئل امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ریفائنریز میں جا رہا ہے، اور اب ہم مزید آئل امپورٹ کریں گے اور جہاز آئیں گے، لیکن وہ جہازوں کا سلسلہ رک گیا۔ تو روس والے معاملے پر تو امریکہ کو پاکستان سے کوئی خاص شکایت نہیں ہوگی، لیکن پھر ظاہر ہے کہ دو تین معاملات جن کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ خاص فوکس رکھے ہوئے ہیں وہ یقیناً انڈر ڈسکشن آئے ہوں گے۔ ایک تو معاملہ ظاہر ہے کہ جو ریلیٹڈ ہے کرٹیکل منرلز کے حوالے سے، وہ یقیناً زیر بحث آیا ہوگا۔ امریکی صدر نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو کمپیریٹیو اگر آپ انالیسس کریں ساؤتھ ایشیا کا، جنوبی ایشیا کا، تو اس میں دیگر ممالک کے مقابلے میں انڈیا تو خیر بہت ہی زیادہ اس کو جو ہے وہ ایک طریقے سے پنش کیا گیا ہے، لیکن باقی ممالک کا دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، اس ریجن میں جو ہے وہ دیگر ممالک کو دیکھیں، تو پاکستان کو پر سب سے کم ٹیرف جو ہے وہ لگایا گیا، لہٰذا جو پاکستان کی کمپیٹیونیس ہے اپنے ریجنل ممالک کے ساتھ وہ بڑی، اس میں پاکستان کو ایج ہے۔ پاکستان اپنی ایکسپورٹس اگر چاہے تو بہت زیادہ بڑھا سکتا
सकता है, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में एक बड़ा बूम आ सकता है। तो उस इनायत को जो है वो रखते हुए उन्होंने ज़ाहिर है के साथ में दीगर मामलात, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो क्रिटिकल मिनरल्स का सेक्टर है, चाइना के जो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर होल्ड है, यानी मुख्तलिफ जो अहम तरीन मादनियात हैं जिनका अहम तरीन डिफेंस के सेक्टर में इस्तेमाल है, जिनका आज की जो गैजेटरी है, मोबाइल फ़ोन की बैटरीज से लेकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसके अलावा जो उनका डिफेंस पर्पसेस से इस्तेमाल है, रॉकेट्स में, मिसाइल्स में, स्पेस शटल्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जिनका इस्तेमाल है, ग्रेफाइट है, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, ये वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से इनकी जो सप्लाई लाइंस पर चीन की इजारादारी है उसको ख़त्म किया जाए और ख़ुद मुख्तलिफ ममालिक के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे में मुआहदे किए जाएँ। तो पाकिस्तान के ऊपर ख़ास नज़र है। एक इब्तदाई जो है वो मुआहदा और अंडरस्टैंडिंग, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ऑलरेडी हो चुका है। $500 मिलियन का क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से। फिर पाकिस्तान की जो एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है उसमें ऑयल की, शेल की एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। उस पर मैं सेपरेटली बड़ी बात कर चुका हूँ कि एक ऐसा मुल्क जिसके खुद 162 बिलियन बैरल के, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा शेल रिजर्व्स हों नॉर्थ डकोटा में, टेक्सास में, पेंसिल्वेनिया में, तो वो क्यों कर पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हो सकता है? और फिर उसके लिए क्या वो अनसेटल करेगा हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त चीन को? तो वो यकीनन मामला भी ज़ेर बहस आया होगा। और फिर इसके फॉलोअप में, इस मीटिंग के फॉलोअप में अब ये हाईली लाइकली है कि बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा शायद इंतज़ार ना करना पड़े, 10-15 दिन, 20 दिन में देखेंगे आप अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करें और अब तक जो मामला तय हुए हैं, जो ट्रेड डील के हवाले से हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से या फिर हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लोरेशन है उसके हवाले से मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए वो भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करें। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मुलाकात जो है बड़े पॉजिटिव नोट पर होती हुई नज़र आती है। और अमेरिका बज़ाहिर जो है वो, जो आपको पता है कि जमहूरियत के हवाले से या फिर ह्यूमन राइट्स और दीगर मामलात के हवाले से अमेरिका पूरी दुनिया में उनका चैम्पियन बनता है, उस पर बात करता है। जो पाकिस्तान में कंसर्न्स हैं उसके हवाले से अमेरिका जो है वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता। दे आर नॉट बॉदर्ड और दे डू नॉट केयर। इस सारे मामले में वाज़ेह इशारा यही मिलता है कि जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका, उसके साथ ना सिर्फ ये कि कोऑपरेट करना चाहता है बल्कि उनकी नज़र में वो अपने लिए एक बेहतरीन पार्टनर देख रहा है साउथ एशियन रीजन में। और ये अब ज़ाहिर है कि बैलेंस अभी तक तो बरकरार है और बरकरार रखना कि बीजिंग और वाशिंगटन इनके दरमियान इस वक्त शायद पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हमने यकीनन ये दावा किया, अब अगेन एक बहुत ही सेपरेट और बड़ा सब्जेक्ट जो है वो खुल जाएगा। मैं माजी में इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूँ कि कितना मुश्किल है इस टाइट रोप को वॉक करना कि वाशिंगटन डीसी, अमरीकी दारुल हुकूमत अमरीका और बीजिंग यानी चीन, इन दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसी मुतवाज़न खारजा पॉलिसी को लेकर चलना। अभी तक लगता नहीं है कि कोई बॉटल नेक आया है। चीन के साथ भी मामलात बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और अमरीका जो अब तक पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखता आया है, अभी भी आप इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं कह सकते। लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनफोल्ड होगा जब अमेरिका और इंडिया वाला मामला वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ नज़र आएगा। फिर यकीनन जो है पाकिस्तान विल बी द अल्टीमेट चॉइस कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है वो एक पाकिस्तान को इस खत्ते में एक रीजनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखे। और साथ में जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, गल्फ़ है और ईरान है, इन मामलात के हवाले से यकीनन कुछ चीज़ें वो डिस्कस हुई होंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेस रिलीज़ में सामने आ जाएंगी। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेवलपमेंट्स की सूरत में, दौरों की सूरत में, मुआहदों की सूरत में, मुआहदों के एक्सटेंड होने की सूरत में होती हुई नज़र आएंगी। तो इब्तदाई डिटेल्स यही हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगर मज़ीद तफसीलात आती हैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।